رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لیے تو یہ مزاج مبارک تھا، اور وہ مزاج کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پتہ چل جاتا کہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، جب تک اس سے توبہ نہ کروا لیتے اس وقت آپ اس سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبة لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبة، پتہ چل جاتا کہ فلاں نے جھوٹ بولا ہے، اتنے ناراض ہوتے جب تک توبہ نہ کروا لیتے اس سے بات کرنا پسند نہ کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہ بندہ بڑا قابل ہے، اس کو میرا سیکٹری بنانا چاہیے، یہ بندہ 1 منٹ میں جو نا وہ کلٹی کروا دیتا ہے، کیا گولی دیتا ہے، یہ صحیح کام کرتا ہے، میری فیکٹری میں، میری انڈسٹری میں سب سے قابل ترین یہی شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی، سیدنا عمر اس تربیت کی روشنی میں کہتے ہیں لَأَن يَضْعَنِ الصِّدْقُ وَقَلَّ مَا يَضْعَ احب الی من ان یرفعنی الکذب وقل ما یفعل، جھوٹ بول کے عزت لینا اس سے زیادہ اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ میں سچ بول کے بے عزت ہو جاؤں، لوگ کہیں کہ یہ کیا ہے، میں سچ نہ چھوڑوں، حالانکہ سچ بولنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9ویں بات یہ سمجھائی کس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جھوٹے انسان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حالت یہ ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، 3 ایسے بدبخت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام ہی نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ان میں سے کون کون سے لوگ؟ ملک کذاب، جو بادشاہ جھوٹ بولتا ہے، شیخ زانین، جو انسان بوڑھا ہے پھر بھی زنا کرتا ہے، وعائل مستکبر، اور ہے بھی فقیر لیکن تکبر سے باز نہیں آتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ معاشرے کے اندر برکت کا راز یہ ہے، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، سچ بولنا یہ انسان کی ڈائریکشن سیدھی کرتا ہے کہ تم نے نیکی پہ چلنا ہے، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی۔ وان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ ہمیشہ انسان کو ڈی ٹریک کر دیتا ہے، اس کی لائن سیدھی نہیں رہتی، وہ جو مرضی کر لے، جھوٹ بولا ہے نا اس نے، ڈی ٹریک ہو گیا، وہ فسق و فجور کی طرف جھوٹ اس کو لے جائے گا، اور فسق و فجور اسے جہنم کی طرف لے جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔